اسلامی زندگی میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں والدہ کا کیا مقام ہے، ایک مسلمان کی دینداری میں اور ایک اسلامی معاشرے میں، ایک مسلمان کی زندگی میں ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے، نماز توڑ دو، ماں باپ کی بات پہ لبیک کہو۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے رویوں کا اور میرے حسن سلوک کا اور میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تیری والدہ۔ فرمایا امک، تیری والدہ۔ پھر پوچھا پھر؟ فرمایا تیری والدہ۔ فرمایا ثم ابوک، تیرے والد۔ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ میرا برتاؤ ان سے اچھا ہو، میرا سلوک ان سے اچھا ہو، میرا اخلاق ان سے اچھا ہو، میری زبان کی مٹھاس، میری زبان کی گفتگو، میرا لب و لہجہ، میرے انداز زندگی ان کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الامر افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ ثم قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ والدین کا تذکرہ جہاد سے بھی پہلے، نماز کے بعد سب سے بڑا، یعنی نماز اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا حق ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ کی بندگی نماز کا مرتبہ سب سے پہلے ہے، اور اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہجرت پہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اپنی قربانی کا اظہار کر رہا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے والدین میرے پیچھے رو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع علیہما، جاؤ واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں روتا چھوڑا ہے انہیں ہنساتا چھوڑ کے آؤ، اسے ہنسا کے آؤ، انہیں خوش کر کے آؤ۔